بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کے پاس پرس میں جگہ موجود ہے تو یہ چیز آپ لوگ لازمی رکھ لو، شعبان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے اتنا رزق آ جائے گا، اتنی دولت، اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ایک سال تک بھی ختم نہیں ہوگا۔ میرے تمام دوست احباب آج کا یہ عمل کر کے لازمی دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ خود کہیں گے کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے، اور اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے اللہ پاک نے اتنا رزق، اتنی دولت عطا فرما دی ہے کہ اب ہمارا پرس ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا ہے۔ گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں آتی، گھر میں کبھی بھی دولت کی کمی نہیں آتی۔ سب سے پہلے میں اپنے اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ اے میرے اللہ عز و جل، میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں، میرے دوست احباب آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو اتنا وسیع رزق عطا فرما دے کہ وہ تیری مخلوق کے لیے محتاج نہ رہیں، کیونکہ محتاجی بہت ہی بری چیز ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا مالی ہو۔ اے میرے اللہ عز و جل، میرے تمام بھائیوں، میری بہنوں کو زندگی میں ہر طرح کی محتاجی سے بچائے رکھنا، صرف اپنا ہی محتاج بنانا، اپنے خزانوں سے ان کو رزق عطا فرمانا، اپنے خزانوں سے ان کو دولت عطا فرمانا۔ جو لوگ شب برات میں دعا نہیں مانگ سکے، رات کو جاگ نہیں سکے، رات سو کر گزار دی، لاپرواہی میں گزار دی، پورے شعبان المعظم کا مہینہ لاپرواہی میں گزار دیا، کچھ نہیں کر سکے، میری ان تمام بھائیوں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے پرس میں آج آپ نے یہ چیز رکھ لینی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم ختم ہونے سے پہلے پہلے ہی آپ کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت آ جائے گی کہ اگر آپ پورا سال بھی خرچ کرتے رہیں گے تو کبھی بھی کمی نہیں آئے گی۔ دوستو، کبھی بھی دوسروں کے رزق کے اوپر نظر مت رکھیں، کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی بھی تقسیم کرنے والا نہیں ہے۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، چار پیسے آ جاتے ہیں، وہ گھر بنانا شروع کر لیتا ہے، اچھی جگہ پر لگ جاتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے پڑ ہی جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا رزق کہاں سے آ گیا، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، اس نے دنوں کے اندر ہی کیسے اپنے حالات کو بدل دیا، اس نے کون سا ایسا کام شروع کر دیا کہ آج وہ دولت میں، پیسوں میں کھیل رہا ہے۔ تو دوستو، اس طرح کی جو نظر ہے وہ آپ کا بھی نقصان کرتی ہے اور اگلے بندے کا بھی نقصان کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی کے رزق پر کبھی بھی نظر مت رکھیں، اللہ عز و جل سے بہتر تقسیم کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ آج کا یہ عمل بتانے سے پہلے میری ایک بات بڑی توجہ سے نوٹ فرما لیں کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لیں گے، اس کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، تو پھر سمجھ لیں ہر چیز آپ کی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ عز و جل کسی بھی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ تمام لوگ میرے دربار میں حاضر ہو جائیں، تمام وزیر میرے دربار میں حاضر ہوں، تمام نجومی حاضر ہو جائیں، مرد، خواتین، بچے سب میرے دربار میں حاضر ہوں۔ دوستو، جب سارے لوگ اس کے دربار میں حاضر ہو گئے تو بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ آج جو جس چیز پر ہاتھ رکھ لے وہ اس کی ہو جائے گی۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، لوگوں نے بادشاہ سلامت کا یہ اعلان سن کر اپنا وقت ضائع نہ کیا،
کچھ لوگوں نے زیورات پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، کچھ لوگ جانوروں بھیڑ بکریوں پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیے، کچھ لوگوں نے مال و دولت پر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا۔ بادشاہ سلامت نے اعلان کیا تھا کہ جس چیز پر جو بندہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کی ہو جائے گی۔ سب لوگ اپنی اپنی من پسند چیز پر ہاتھ رکھ رہے تھے، لیکن ایک آدمی ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کسی چیز پر بھی ہاتھ نہ رکھا۔ بادشاہ سلامت بڑا حیران ہوا، سب لوگ آج خوش ہیں اور اپنی پسند کی چیز پر ہاتھ رکھ رہے ہیں اور وہ لے کر جا رہے ہیں، یہ آدمی کسی چیز کی خواہش نہیں رکھ رہا، آخر کیا وجہ ہے؟ بادشاہ نے اس آدمی کو بلایا اور کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز نے پریشان کیا ہے کہ آج میں نے اعلان کیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی۔ وہ آدمی بولا، کہنے لگا، بادشاہ سلامت، جس چیز پر میں ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں وہ میری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے۔ بادشاہ نے اس سے کہا، میں تیرے لیے بھی اعلان کرتا ہوں، سارا اختیار تجھے دیتا ہوں کہ جا جس چیز پر تو ہاتھ رکھ دے گا وہ تیری ہو جائے گی۔ وہ آدمی آگے بڑھا اور اس نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا۔ بادشاہ سلامت اس کا یہ عمل دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا، تو نے بادشاہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے، اس کا مطلب ہے بادشاہ بھی تیرا ہو گیا ہے۔ دوستو، اس چھوٹے سے واقعے سے، اس چھوٹے سے قصے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بادشاہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بادشاہ ہے، سب کو پالنے والا ہے، سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے، جب اس کے ساتھ تعلق جوڑ دے گا پھر تو ہر چیز اس کی ہی ہو جائے گی۔ جب بادشاہ اس کا ہو جائے گا، جب رازق اس کا ہو جائے گا، جب وہ مالک اس کا ہو جائے گا، تو پھر میرے خیال سے جو رزق ہے وہ بہت ہی چھوٹی سی چیز پڑ جاتی ہے۔ جب ایک بادشاہ اس کا ہو جاتا ہے، بادشاہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جاتا ہے، پھر وہ جس چیز کی تمنا کرتا ہے وہ اس کو مل جاتی ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اپنے رب کو، اس پروردگار کو اپنا بنا لیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، انشاءاللہ عز و جل نہ کبھی رزق کی کمی آئے گی، نہ کبھی کوئی پریشانی ہوگی اور نہ ہی کبھی کوئی دکھ تکلیف ہوگی، بس اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں نے صرف 2 چیزیں لینی ہیں۔ پہلے نمبر پر الائچی کے 2 دانے لینے ہیں اور دوسرے نمبر پر لونگ کا 1 دانہ لے لینا ہے۔ تو محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ 3 دانے لے کر چھوٹا سا عمل پڑھ لینا ہے۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق اس عمل کو پڑھ کر اپنے پرس میں یہ 3 دانے آپ نے رکھ لینے ہیں۔ دوستو، یہ ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی یہ عمل کرے گا انشاءاللہ عز و جل پورا سال رزق برستا رہے گا، دولت برستی رہے گی، کبھی بھی پیسوں کی کمی نہیں آئے گی، انشاءاللہ عز و جل کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں پریشان ہیں، دن رات محنت و مشقت کرتے ہیں، پھر بھی اخراجات پورے نہیں ہوتے، پھر بھی رزق کی کمی رہتی ہے، بے برکتی رہتی ہے، بے سکونی گھر میں رہتی ہے، خوشیاں داخل نہیں ہوتی، یہ چھوٹا سا عمل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب ایسا کرم فرمائے گا، ایسی رحمت کی بارش برسائے گا، کبھی بھی مال و دولت کی کمی نہیں رہے گی۔ میرا رب آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، میرا رب قرضوں کو اتار دے گا۔ جو میرا بھائی بے سہارا ہے، جو میرا بھائی بے بس ہو چکا ہے، اس کو چاہیے وہ آج کا یہ عمل ضرور کر لے۔ یہ چھوٹا سا عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، انشاءاللہ عز و جل
چند ہی دنوں میں اس عمل کی برکتیں ظاہر ہوں گی، آپ اس عمل کی برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ساری بات یقین کامل کی ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھ کر یقین کامل کے ساتھ اس رب کو پکارتا ہے، اس کے اسماء مبارکہ کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، کیونکہ جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ بھی ویسے ہی فرماتا ہے۔ اس رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز ضرور ادا کیا کریں، تلاوت قرآن پاک کیا کریں، اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، اور استغفار کی کثرت کیا کریں۔ ان کی برکت سے میرا رب بے حساب رزق عطا فرمائے گا۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ چھوٹا سا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، توجہ سے سن لینا ہے۔ آپ نے 2 الائچی کے دانے لینے ہیں اور 1 لونگ کا دانہ لینا ہے۔ یہ عمل پڑھنا کیسے ہے اور کس طرح پرس میں ان دانوں کو رکھنا ہے، توجہ کے ساتھ آپ سن لیں۔ محترم دوستو، خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، خصوصی دعاؤں میں آپ کو شامل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے محترم دوستو، آپ نے وضو کرنا ہے اور پھر یہ 3 دانے لے کر محترم دوستو اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ پھر محترم دوستو 11 بار درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1 الائچی کا دانہ اٹھائیں، اس کے اوپر یہ والے الفاظ پڑھیں، استغفر اللہ یا صمدو۔ 41 بار یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ یا صمدو۔ پھر لونگ کا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر 41 بار یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ یا متکبرو، استغفر اللہ یا متکبرو۔ پھر محترم دوستو الائچی کا دوسرا دانہ اٹھانا ہے، اس کے اوپر 41 بار یہ والے الفاظ پڑھنے ہیں، استغفر اللہ یا رزاقو، استغفر اللہ یا رزاقو۔ اسی ترتیب کے ساتھ یہ تینوں دانے اٹھا کر ان کے اوپر یہ والا عمل پڑھ لینا ہے 41 بار۔ جب عمل مکمل ہو جائے پھر 11 بار درود پاک پڑھ کر ان دانوں کے اوپر پھونک مار دینی ہے، دم کر لینا ہے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، پھر ان 3 دانوں کو اپنے پرس میں، اپنے بٹوے میں رکھ لینا ہے، جہاں آپ کے پیسے ہوتے ہیں وہاں پر رکھ لینا ہے۔ ہو سکے تو پھر اس عمل کے بعد دعا بھی کیجئے گا اپنے رزق کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، وسعت کے لیے، اپنی خوشیوں کے لیے۔ تو محترم دوستو، اس عمل کی برکت سے پورا سال رزق برستا رہے گا، کبھی بھی آپ کا پرس پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب اتنی برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ محترم دوستو، جب یہ دانے سوکھ جائیں، پرانے ہو جائیں، ان کو نکال کر آپ نے زمین میں دفن کر لینا ہے، اور پھر اسی طرح 3 دانے لے کر اس کے اوپر یہی عمل اسی ترتیب سے پڑھ کر آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میرا رب رحمت کی، رزق کی، دولت کی بارش برساتا رہے گا۔